السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو اکثر اسٹوڈنٹس ہیں یا انگلش لرنرز ہیں، انگلش سیکھنے والے ہیں، وہ جو کامنلی اسپوکن انگلش سینٹینسز ہیں اس میں بعض اوقات بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایسی غلطیاں جب ہم اپنے جملوں میں کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو اسپوکن انگلش ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیسے غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس لیسن میں کچھ کامن مسٹیکس ان اسپوکن انگلش سینٹینسز میں جو ہم کرتے ہیں یا ہم سے ہو جاتے ہیں، ان کا آج کے لیسن میں ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ جملے ہم کیسے پھر درست اسی طرح بول سکتے ہیں۔ مثلا غلطی نمبر 1 ہے، مسٹیک نمبر 1، I am agree. I am agree. So this is an incorrect sentence، ایک غلط جملہ ہے۔ جیسا کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں I am agree with you، ایک غلط جملہ ہے۔ Why؟ کیوں؟ Because agree is a verb. Agree ایک verb ہے، not an adjective. یہ adjective نہیں ہے، یہ verb ہے۔ سو ہم کریکٹ سینٹینس یعنی درست جملہ اس طرح بول سکتے ہیں I agree with you. I agree with you. I am agree، لیکن ہم am نہیں لکھ سکتے اس جملے میں۔ I agree with you. For example, here is another example. I am disagree. یہ بھی ایک غلط جملہ ہے۔ I disagree یہ درست ہے، I disagree یہ درست ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، never use am, is or before the verb agree، یعنی ایگری کا جو ورب ہے اسے پہلے ایم، از یا آر کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگلا مسٹیک ہے، مسٹیک نمبر 2 ہے، مثلا ایک جملہ ہم بولتے ہیں he is having a car. he is having a car بعض اوقات اکثر لوگوں کی منہ سے اچانک نکلتا ہے he is having a car. This mistake is very common، یعنی بہت کامن مسٹیک ہے۔ People say he is having a car. So this is a wrong sentence، ایک غلط جملہ ہے۔ The verb have is a state verb. We do not use it in continuous tense for ownership. تو ہم کریکٹ جملہ کیسے بول سکتے ہیں؟ He has a car. He has a car. For example, I am having 2 brothers. So this sentence is also incorrect. یہ جملہ بھی غلط ہے۔ I am having 2 brothers. I have 2 brothers. This sentence is correct. یہ جملہ درست ہے۔ I have 2 brothers. اگلا مسٹیک ہے، مسٹیک نمبر 3 جو ہے wrong use of very، یعنی very کا جو لفظ ہے اکثر ہم غلط استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا لرنرز یوز ویری اگین اینڈ اگین، یعنی وہ بار بار اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویری بگ، ویری ٹائرڈ، ویری اینگری۔ دس از ناٹ رانگ بٹ اٹ از ویک انگلش، لیکن یہ غلط نہیں ہے، اصل میں ایک ویک انگلش ہے، ویک کمزور انگلش، یعنی ہمارا انگلش جو ہے پھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ یوز اسٹرانگ ورڈس انسٹیڈ، یعنی اس کی جگہ پر ہم اسٹرانگ الفاظ بولتے ہیں۔ ویری بگ کے لیے اگر ہم بولے انگلش میں ایک لفظ ہیوج، ہیوج، ویری بگ کو اومٹ کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہیوج۔ ویری ٹائرڈ کی جگہ پر اگر ہم استعمال کریں ایکساسٹیڈ، ایکساسٹیڈ آن دا پلیس آف اور انسٹیڈ آف ویری ٹائرڈ we can use exhausted.
ویری اینگری، ویری اینگری، فیوریس، ویری اینگری کی جگہ اگر ہم استعمال کریں فیوریس. یوزنگ اسٹرانگ ورڈس میکس یور انگلش مور کانفیڈنٹ اینڈ پروفیشنل. یعنی اس سے ہمارا انگلش جو ہوتا ہے اسٹرانگ ورڈ کا استعمال کرنے سے کہ ہمارا انگلش زیادہ کانفیڈنٹ اور زیادہ پروفیشنل لگتا ہے. اب اگلا مسٹیک ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہم جو میں انگلش سیکھ رہا تھا اس وقت میں کرتا تھا، اس لیے میں یہ لیسن آپ کے لیے بنا رہا ہوں، یعنی میں اپنی غلطیاں آپ کو واضح کر رہا ہوں. مسٹیک نمبر 4 جو میں کرتا تھا، ڈسکس اباؤٹ. Discuss about, many people say, let's discuss about this topic. Let's discuss about this topic. So it is wrong. Why? کیوں؟ Because already includes about. یعنی discuss already جو about کا لفظ ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے. مثلاً correct sentence کیسے ہم بول سکتے ہیں let's discuss this topic. ہم نہیں بول سکتے ہیں let's discuss about this topic. Let's discuss this topic. So it is a correct sentence. اب اگلا جو ہے mistake number 5. He did mistake. This is a common mistake. یعنی ایک عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. People say he did mistake. This is incorrect. یہ غلط جملہ ہے. The correct verb is make do not. Correct sentence for example ہم بول سکتے ہیں he made a mistake. He made a mistake. یعنی verb کی جو make کا جو verb ہے اس کی second form ہم استعمال کر سکتے ہیں. He did a big mistake. So it is wrong. He did a big mistake. ایک غلط جملہ ہے. He made a big mistake. He made a big mistake. اب اگلا مسٹیک جو ہے مسٹیک نمبر 6. She is married with him. She is married with him. یہ جملہ غلط ہے. Many learners say this. She is married with him. This sentence is wrong. یہ جملہ غلط ہے. We use married to, not married with. یعنی married کے بعد ہم جو preposition استعمال کریں گے وہ to استعمال کریں گے. She is married to him. She is married to him. For example, he got married with her. It is a wrong sentence. He got married to her. یعنی married کے بعد ہم to استعمال کریں گے. اگر یہاں تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر بیسک انگلش یعنی آپ کی جو اسپوکن انگلش کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو لے آؤں اور آپ کو پڑھاؤں، آپ کو سکھاؤں. جو غلطیاں میں کر رہا تھا پہلے تو وہ بھی آپ پھر نہ کریں. تو اس لیے غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. اگر آپ غلطیاں کریں گے سٹارٹ میں، لیکن بعد میں ان غلطیوں کو اومٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب اگلا ہے مسٹیک نمبر 7. رانگ پریپوزیشنز. پریپوزیشن ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے جو ہمارے یعنی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں یا فار ایگزامپل ایگزام کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، ایگزام میں پیپر دیتے ہیں. ان کا جو مین ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. پریپوزیشن کو صحیح جگہ پر لگانے کا جو مین طریقہ ہے وہ یہ ہے. پریپوزیشنز کنفیوز مینی لرنرز. یعنی بہت زیادہ لوگوں کو یہ کنفیوز کرتے ہیں. مثلا میں کچھ سینٹینسز یہاں پہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. I am sitting in the chair. I am sitting in the chair. The meeting is on Monday evening at 7 p.m. اب دیکھیے یہ دو جملے جو میں نے بولی یہ دونوں غلط ہیں. ہم کریکٹ جملے کیسے بول سکتے ہیں؟ I am sitting on the chair. I am sitting on the chair. The meeting is on Monday at 7 p.m.
منڈے ایٹ 7 PM یعنی ایوننگ کو ہم ہٹائیں گے. اسی طرح یعنی جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں جملہ سمپل بھی بنایا اور ایوننگ کو بھی ہٹایا. فار ایگزامپل سمپل ایک رول ہوتا ہے، ان کو ہم جو کنٹری ہوتا ہے، سٹی ہوتا ہے، روم ہوتا ہے، اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا آئی لیو ان پاکستان، میں پاکستان میں رہتا ہوں. شی اسٹڈیز ان کراچی. اور فار ایگزامپل دے آر سٹنگ ان دیئر روم. اسی طرح ان یعنی کنٹری، سیٹ اور روم کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں. آن کو ہم فار ایگزامپل ایک سروس ہے، ایک ڈے ہے، اس پر ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آئی ایم سٹنگ آن دا چیئر. آئی ایم سٹنگ ان نہیں آتا ہے، آن آتا ہے. آئی ایم سٹنگ آن دا چیئر. ایٹ ایگزیکٹ ٹائم یا پلیس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹ ٹائم. فار ایگزامپل وی ول میٹ ٹمارو ایٹ 3 PM. اسی طرح ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. مسٹیک نمبر 8 فاس آؤٹ میننگ. ان پاکستان اینڈ انڈیا پیپل سیم، یعنی پاکستان اور انڈیا میں لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں آئی پاسڈ آؤٹ فرام یونیورسٹی. ایک غلط جملہ ہے. دس سینٹینس ہیز اے ڈفرنٹ میننگ ان ریئل انگلش. پاس آؤٹ مینس ٹو فینٹ. کریکٹ سینٹینس ہیز لائک دس. اس طرح ہوتا ہے I graduated from university. I graduated from university. Pass out means faint. Graduate, complete education. Graduate means to complete education. Mistake number 9 جو ہوتا ہے he is my cousin brother. عام طور پر لوگ بولتے ہیں جو نیو لرنرز ہوتے ہیں انگلش، he is my cousin brother. لیکن جو cousin کا لفظ ہے یہ میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ہی از مائی کزن، شی از مائی کزن، یعنی وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ میری چچا زاد بہن ہے. دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کزن کے بعد بردر یا سسٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. مسٹیک نمبر 10 آئی ایم ہیونگ ہیئر سنس 5 years. اب یہ غلطی دیکھیں، اب یہ جملہ I am having hair since 5 years یہ غلط ہے. We use present perfect tense with since and for. Correct sentence کیسے ہوتا ہے؟ I have been living here for 5 years or I have lived here for 5 years. I am working here since 2020. یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. I'm working. I have been working here since 2020. یہ درست ہے. اب مسٹیک نمبر 11 جو ہوتا ہے رانگ پلورل یوز. بعض اوقات تو جو ایکچوئل پلورل ہوتے ہیں وہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. مثلا غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں یا میں کیا کرتا تھا. میں اپنے آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان سے سیکھیں. مثلا عام طور پر لوگ آج کل بھی بولتے ہیں فرنیچرز، انفارمیشنز، ایڈوائسز. دیز ورڈس آر انکاؤنٹیبل. یہ انکاؤنٹیبل ناؤنس ہوتے ہیں. کریکٹ ناؤنس آئی نیڈ سم فرنیچر. فار ایگزامپل فرنیچر، جو فرنیچر سنگولر اور پلورل، یعنی پلورل اور سنگولر دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایس نہیں لکھا جاتا ہے یا پلورل بنا نہیں سکتے. This information is useful information. He gave me good advice. Mistake number 12 open the fan, close the light. اب یہ مسٹیک دیکھیں. This is influenced by local languages. In English open the fan, close the light. So correct sentences ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ دونوں غلط ہیں. Turn on the fan, turn off the light. Turn on the fan. پنکھا بند کرو، پنکھا آن کرو. Turn on. On means یعنی لگانا، چالو کرنا. Turn on the light, turn on the fan وغیرہ. اسی طرح turn off, O double F.
TURN turn on off the light. Turn off the light. لائٹ کو یعنی بند کرو، بجھا دو. اب یعنی جو کچھ 12 جو مین غلطیاں ہیں جو میں کرتا تھا یا اکثر جو نیو لرنرز ہیں وہ کرتے ہیں، اب یعنی جو میں نے طریقہ بتایا ان کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. سو ہیئر از a final advice from me for my listener or to you. Don't feel bad if you make these mistakes. یعنی مسٹیکس کا برا نہ مانیں. جب آپ مسٹیکس نہیں کریں گے، غلطیاں نہیں کریں گے تو آپ پھر سیکھیں گے نہیں. یعنی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں. Everyone learns by making mistakes. The important thing is listen carefully. یعنی جو کچھ ہم سنتے ہیں ان کو غور سے سنیں. Practice daily. یعنی daily practice is very important for learning anything. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، آن لائن اسکلس سیکھ رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے لیے ڈیلی پریکٹس از ویری امپورٹنٹ، چاہے وہ 10-15 منٹ کیوں نہ ہو. کنیکٹ یور سیلف سلولی. یعنی اپنے آپ پر سلولی آہستہ آہستہ کام کریں. یعنی وہ غلطیاں دور کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، یعنی درست کریں، کانفیڈنٹ کریں. اسپیک انگلش ایوری ڈے ایون اف اٹ از سمپل. سمپل انگلش کیوں نہ ہو، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے، ڈیلی ریپیٹ کرے، بولیں. اگر لاسٹ میں دوبارہ میں بولوں گا، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل جو ہے ای گرامر A to Z اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر میں انگلش گرامر، اسپوکن انگلش، ڈیلی یوز سینٹینسز جو ہوتے ہیں ان پر ویڈیو آپ کو بنا کر آپ کے لیے محنت کر کے، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ انگلش سیکھیں، آسانی سے سیکھیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو دیکھیں گے، سیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.